السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا السلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کچھ ابواب کے بارے میں بات چیت چل رہی ہے. یہ وہ دروازے ہیں کہ جن سے ایک سالک و سائر گزرتا ہے. ہم نے بات کی حزن اور خوف کی، اشفاق کی اور خشوع کی، اور ان ساری چیزوں میں ایک خوف اور ایک غم اس کی کیفیت طاری رہتی ہے. آج ہم بات کریں گے اخبات کی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں فرماتے ہیں وبشر المخبتین، سورہ حج کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے ان لوگوں کی طرف جو کہ مخبتین ہیں. اب مخبت کیا ہے، اخبات کیا ہے؟ اس کے اندر بھی ایک خشوع اور خضوع والی کیفیت ہے کہ جس میں انسان ایک بہت سکون سے اپنے آپ کو کسی کے آگے جھکا دیا کرتا ہے. یعنی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے خشوع کے بارے میں کہا تھا کہ جس کے اندر ایک عاجزی اور اس کے ساتھ ایک کامنس کی کیفیت، جو سکون کی کیفیت جو تھی وہ اس کے اندر تھی. اور اخبات کیا ہے کہ اخبات خشوع ہے لیکن اس کے اندر کیا ہو، ایک آرام ہو، اور اس کے اندر کیا ہو، اب لفظ بار بار سکون ہی کہا جا رہا ہے لیکن اس کے اندر ایک سیرینٹی کی کیفیت ہوتی ہے، پیس کی کیفیت ہوتی ہے. یعنی کہ خشوع میں کام ہوتا ہے انسان کی، جیسے باہر بہت بڑا طوفان چل رہا ہو لیکن اندر انسان ایک آرام سے بیٹھا ہوتا ہے، تو اس کو کامنس کہتے ہیں. اور اخبات کیا ہوتا ہے کہ اخبات ہوتا ہے کہ خشوع ہو انسان کے اندر، یعنی جو کیفیت ہم نے جس کے بارے میں کل پڑھا تھا وہی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اخبات کے اندر سیرینٹی اور کمفرٹ کی کیفیت زیادہ غالب ہوتی ہے. تو شیخ فرماتے ہیں کہ اخبات جو ہے وہ انسان کے ٹرینکولیٹی کے جو جس کو کہیں گے سٹیشنز ہیں یا مراتب ہیں اس میں سے پہلا ہے. ٹھیک ہے کہ ٹرینکولیٹی کے جتنے مراتب ہیں جس کے اندر سکون کی کیفیت ہوتی ہے اس کے اندر سے یہ پہلا سٹیشن ہے، پہلا درجہ ہے. یعنی کچھ نہ کچھ تو اس کو پہلے بھی نصیب ہوا تھا لیکن اب جو ہے نا وہ ایک باقاعدہ ایز اے منزل اس کو بیان کر رہے ہیں. تو اس میں کہتے ہیں کہ اس میں انسان جو ہے کہ اس منزل میں انسان جو ہے رجوع سے اور تردد سے جو نا اس کو امن مل جاتا ہے. کیا مطلب کہ کبھی کبھار انسان کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا کرنا ایک مشکل ہوتا ہے، ایک ہیزیٹیشن ہوتی ہے، ایک تردد ہوتا ہے، ایک جیسے انسان میں ریزسٹنس ہی ہوتی ہے. اس کو ایسے دیکھیں کہ اگر نیچے ٹائر نہ لگے ہوں اور کوئی بھاری سی چیز آپ نے کھینچنی ہو تو اس کو کھینچنے میں زیادہ قوت لگتی ہے، لیکن اسی چیز کے نیچے اگر آپ کوئی ٹائر لگا دیں تو اب اس کو کھینچنا آسان ہوتا ہے. تو بالکل انسان کا نفس پہلے بالکل زمین پہ گرا ہوا ہوتا ہے، اب اس کو کھینچو تو بڑی مصیبت لگتی ہے، بڑا اس کو یعنی محنت لگانی پڑتی ہے. پھر اس کو آپ کسی گاڑی پہ بٹھا دیں تو اب وہ آسانی کے ساتھ، آرام کے ساتھ جو ہوتا ہے الحمدللہ اپنی منزل کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اخبات ہے، یہ پہلی سٹیشن ہے سکون کی.
اس چیز کے اندر، اخبات کے اندر، یعنی جب انسان خشوع حاصل کر لیتا ہے اس کے اندر ایک لیول آف کانفیڈنس اور جیسے کمفرٹ آ جاتا ہے. ہمارے انگلش میں کہتے ہیں کمفرٹ زون. کیا مطلب کہ ایک کسی چیز کے ساتھ ایک ایسی مناسبت ہو جاتی ہے کہ اب انسان نروس نہیں ہوتا. مثلا آپ کسی نئی جگہ پہ جائیں تو پیٹ میں جیسے وہ تتریاں سی محسوس ہوتی ہیں، یعنی کہ انسان نروس فیل کرتا ہے کہ کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے. اب زیادہ عرصہ آپ وہاں پہ گزار لیں تو یہ کیفیت ختم ہو جاتی کیونکہ ایک مناسبت سی ہو جاتی ہے. ہر چیز اب یعنی کہ لگتی ہے کہ ٹھیک ہے، یعنی میں اس کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں. تو اسی طرح اللہ رب العزت کے سامنے جھکنا چونکہ آسان ہو چکا ہوتا ہے تو اب اس کے اندر ایک مناسبت سی آ جاتی ہے، اس میں ایک اعتماد آ جاتا ہے کہ الحمدللہ اللہ کے سامنے میں نے جھکنا ہے اور اللہ کے سامنے ہی میں جھکوں گا. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ اب یہ جو سرنڈر ہے، اب یہ جو انسان اپنے آپ کو اللہ کے آگے سبمٹ کرتا ہے تو اب اس میں کم قوت لگتی ہے، کم محنت لگتی ہے. اور یہ بہت ہی ایک اچھی چیز ہے کہ نفس اس حالت میں آ جائے کہ اس سے اب واپس لوٹنا اس کو مشکل لگے. ٹھیک ہے نا. اس کی ایسی مثال بھی سمجھ لیں کہ کوئی بندہ چائے پینے کا عادی ہو جائے یا کافی. شروع میں کافی پینا جو ہوتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے. ہمیں یاد پڑتا ہے جب نئی نئی کافی پی، ہم نے کہا کہ یہ اتنی کڑوی سی ڈرنک یہ لوگ کیسے پی لیتے ہیں. یہ تو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ اتنی کڑوی ڈرنک بھی کوئی پی سکتا ہے. لیکن اللہ اکبر، پھر جب پی کر انسان کسی چیز کا عادی ہو جاتا ہے تو اب کافی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. اب صبح بھی کافی پیتے ہیں اور شام کو بھی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں. تو کیوں ہوتا ہے کہ ایک چیز سے مناسبت ہو گئی، ایک چیز پہ ڈیپینڈنسی ہو گئی، نفس اس کا عادی ہو گیا. تو اخبات میں ابھی انسان کا جو نفس ہوتا ہے وہ عادی ہو جاتا ہے کہ ہاں میں نے اللہ کے سامنے ہی جھکنا ہے اور اسی کی بات ماننی ہے اور اسی کے اس پہ چلنا ہے. تو کہتے ہیں کہ بہوا علی ثلاث درجات، کہ اس کے بھی 3 درجات ہیں. یہ آپ کو پیٹرن نظر آئے گا ہر باب کے اندر کہ الحمدللہ یہ چیزوں کو 3 درجات میں تقسیم کر دیتے اور ہر درجے میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. اب اسے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کا یاد رکھنا آسان رہتا ہے. تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلا کیا ہے کہ درجہ تو اولا کیا ہے. کہتے ہیں کہ درجہ اولا کا پہلا جو اس کا شک ہے وہ یہ ہے کہ انتس تغرق العصمت الشہوہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے ایک پروٹیکشن سی آ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کی کیفیت ہو جاتی ہے ہماری ڈیزائرز یعنی ہماری شہوات کے اوپر. اللہ اکبر کبیرہ. اور انسان جو مستغرق ہو جاتا ہے، نہیں کہ ایک اس کو ایسے بھی سوچے نا کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے اندر ایک طرح سے مستغرق ہو جاتا ہے، اب کوئی اور شہوت رہتی نہیں انسان کے اندر. یعنی اللہ تعالیٰ اس کی اسما، اس کے یعنی کہ ڈیوائن جس کو پروٹیکشن سمجھ لیں، اسما جس کو کہتے ہیں، وہ اتنا یعنی کہ ایسی دیواریں ہیں کہ جس کے اوپر سے چڑھنا ہمارے لیے ناممکن ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمارا جو نفس کا گھوڑا ہے اب اس کے اوپر سے جمپ نہیں مار سکتا، یہ ایسی دیوار ہے. تو اللہ تعالیٰ کی عصمت، اللہ کی حفاظت ایسے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گرد ایسی دیواریں کھڑی کر دیتا ہے کہ اب ہم چاہیں بھی کہ ہمارا نفس اس کے اوپر سے چھلانگ مارے، نہیں مار سکتا. اچھا، اس میں چھوٹی سی آپ کو بات بتاتے ہیں. اکثر لوگ ہم نے بچپن میں سنا کرتے تھے کہ انسان جیسے سنتوں پہ عمل کرے تو بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے. مثلا انسان داڑھی رکھے، جب کہا جاتا تھا کہ داڑھی رکھو، کہتے تھے کیوں؟ تو کہتے تھے بھئی یہ ہوگا کہ انسان کو شرم ہی آئے گی کہ میں نے گناہ نہیں کرنا. پتہ نہیں آج کل وہ شرم یا حیا ہے یا نہیں ہے، لیکن واقعی ایسی کیفیت ہوتی تھی کہ انسان جب داڑھی رکھ لیتا ہے تو اس کے بعد 10 دفعہ سوچتا تھا کہ بھئی دیکھو میں نے سنت مبارکہ کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ عمل کیا، اب مجھے فلاں کام یا فلاں کام یا فلاں کام نہیں کرنا چاہیے. تو دیکھو سنتوں کا فائدہ وہی ہوا کہ اللہ کی طرف سے عصمت کی دیواریں کھڑی کر دی جاتی ہیں کہ اب انسان اس کو کراس نہیں کرنا چاہتا. اور مجھے یقین ہے کہ یہی کام
اور یہی بات جو ہوتی ہے جیسے خواتین کے اندر بھی ہے کہ جب وہ حجاب پہن لیتی ہوں گی یا نقاب پہنتی ہیں تو ایک دل میں یقیناً کیفیت ہوتی ہوگی کہ بھئی دیکھو اس کا تعلق جو ہے ہماری امہات المؤمنین کے ساتھ ہے، اس کی ایک نسبت ان کے ساتھ ہو چکی ہے، اب مجھے کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہیے الا ماشاء اللہ، یعنی زیادہ تر لوگوں میں انشاءاللہ یہی کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کی حفاظت اس طرح سے بھی ہو جاتی ہے کہ انسان کے اندر وہ عصمت جو ہوتی ہے نا ہماری شہوات کے اوپر، یعنی ہماری خواہشات کے اوپر، اس کا پردہ آ جاتا ہے۔ دوسرا کہتے ہیں کہ وہ تستدرک الارادۃ الغفلہ، کہ انسان کا جو ارادہ جو ہوتا ہے نا، ول پاور، یا ایسے سمجھ لے کہ اس کا مرید بن جانا اس کے غفلت کے اوپر پردے ڈال دیا کرتا ہے۔ یعنی یہ بھی بہت ہی اچھی چیز ہے کہ دیکھو اس منزل سے پہلے یعنی انسان ایک ریس میں لگا ہوا ہوتا ہے، ریس میں کہ کبھی غفلت اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے اور کبھی انسان کا ارادہ اس کو واپس لے آتا ہے، لیکن الحمدللہ اب ہمارا ارادہ ہی آگے جاتا ہے۔ اب ارادہ ہمیشہ غفلت سے آتی ہے، یعنی غفلت کہتی کہ جاؤ جا کے ٹی وی پہ ٹائم گزارو، اور انسان کا ارادہ کہتے نہیں میری منزل تو کچھ اور ہے۔ غفلت کہتی ہے کہ چلو مل بیٹھ کے گپے مارتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں۔ تو ارادہ کہتا ہے کہ نہیں، خاموش رہنا جو ہے زیادہ بہتر ہے، خاموشی میں ہی اللہ کی قربت ہے۔ غفلت کہتی ہے کہ گناہ کرو، ارادہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے گناہ نہیں کرنا۔ تو یہ ہوتا ہے پہلے درس میں کہ انسان کو ایسی کیفیت مل جاتی ہے کہ وہ پھر گناہوں سے اور غفلت سے بچ جاتا ہے، اس کا ارادہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مضبوط ارادت اور ہمت وغیرہ یہ انسان میں ضروری ہے۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر ہے، کہ یقین بھی ہو پھر عمل بھی ہو، یعنی یقین محکم، یعنی اسی کو ارادہ کہتے ہیں کہ ایک سرٹنٹی ہوتی ہے انسان، نہیں یہ میرا رستہ ہے اور اس رستے کا میں مرید ہوں اور میں اللہ کا مرید ہوں اور میں نے اللہ رب العزت ہی تک پہنچنے والے کام کرنے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا وہ یستحوذ طلب السلوہ، کیا مطلب کہ انسان کے اندر جو ایک کیفیت ہوتی ہے نا کہ میں نے یہ دنیا نرم بھی محسوس ہوتی ہے گرم بھی محسوس ہوتی ہے، ایسا ہی ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا جو ہے وہ میٹھی بھی ہے اور سرسبز و شاداب بھی ہے، انسان دیکھتا تو بڑی ہری ہری نظر آتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جتنی مرضی اس کی گرمی ہو نرمی ہو، جتنی مرضی اس میں مٹھاس ہو، جتنا مرضی وہ ہری نظر آئے، اب انسان جو ہے اس کی جو طلب ہے، پہلے ارادہ تھا، اب اس کی جو طلب ہے وہ جو یہ کمفرٹس ہے، یہ سلوہ کا کیا مطلب، یہ کمفرٹس ہے، یہ لگژریز ہے، یہ لیجرز ہے، یہ اس کا جو ہولڈ ہے نا اس کی چینز کو توڑ دیا کرتا ہے کہ اب چاہے وہ آپ ایک کمفرٹیبل گھر میں رہیں، اب وہ دنیا آپ کو کنٹرول نہیں کرتی، آپ دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ بڑوں سے سنا کہ دنیا دل کے اندر نہ آئے، یہ پاؤں کے نیچے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی الحمدللہ، اس کو پاؤں کے نیچے رکھیں، اس کو دل کے اندر نہ آنے دیں، یہ چیز ہوتی ہے۔ تو انسان کی طلب اس دنیا کمینی کو ہمیشہ جو ہے اپنے دل سے دور رکھتی ہے۔ تو یہ تیسرا یعنی کہ تیسری شک ہے اس کے اندر۔ فرماتے ہیں وہ درجہ تو ثانیہ، کہ دوسرا درجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں سبحان اللہ کہ اللہ ینقض ارادۃ سبب، کہ کوئی ایسا سبب نہیں ہوتا جو اس کے ارادے کو اس کے اندر کوئی نقص پیدا کر دے، اس کو کمپرومائز ہونا ہی نہیں دیتا۔ پہلے بھی ہم نے کہا نا کہ ارادے کی کیفیت ہوتی ہے جو انسان کو یعنی غفلت سے دور رکھتی ہے، لیکن اب فرما رہے ہیں کہ اس کے کوئی ایسی سبب ہی پیدا نہیں ہوتی، کوئی ایسی کاز ہی نہیں، کوئی ایسی چیز ہی نہیں جو اس کے ارادے کے اندر دراڑ پیدا کرے، اس کے اندر کسی قسم کے نقص کو پیدا کرے۔ تو یہ دوسرا درجہ ہے۔ اس کی پہلی شک ہے کہ انسان کے اندر ایسا اخبات آ جاتا ہے، یعنی کہ انسان جو ہے ایسا سکون کی کیفیت آ جاتی ہے
کہ اب الحمدللہ کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہوتی جو اس کے ارادے کو کرتے. اب دیکھیں نا ہمارے اندر کیا ہوتا ہے، فلاں بندے نے فلاں کہہ دیا تو چھوئی موئی کا پودا بن کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ کیسا ارادہ ہے؟ چاہے کسی نے کچھ کہا ہو، یعنی کہ ہم کسی کے بارے میں پرسپشن بھی رکھتے نا، او فلاں بندے نے کچھ ایسا کیا کہ میرا تو دل ٹوٹ گیا، میرا دل ٹوٹ گیا اور میرا فلاں. اب یہ کیا، یہ انسان کا پتہ چلتا ہے کہ ابھی روحانی طور پر میچورٹی انسان میں نہیں آئی. اور یہ چیز تو بہت سارے یعنی معاملات میں ہو جاتا ہے. ہم نے تو یہاں تک دیکھا کہ مرید لوگ جو ہوتے ہیں اپنے مشائخ سے روٹ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ انہوں نے میری طرف دیکھ کے ہنسا کیوں نہیں، یا فلاں موقع پر انہوں نے میرے سے ایسے بات کیوں نہیں کی، یا ایسے کیوں نہیں کی. یعنی کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ، یعنی اگر آپ آداب شیخ اگر آپ نے پڑھے ہوتے ہیں تو اس میں ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر شیخ جو ہے بلا وجہ چوک پہ کھڑا ہو کے سر پہ جوتا بھی مارے تو جوتا اٹھا کے اس کو دو، کہ اس کا احسان سمجھو. تو یہ ایک عجیب یعنی کہ کیفیت آ جاتی ہے کہ واقعی انسان نفس کا اتنا شکار ہوتا ہے کہ پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کے ارادے کے اندر فرق پڑ جاتی ہے. یعنی رابطہ انسان چھوڑ دیتا ہے کس وجہ سے، وہ کہ بس دل میں کوئی بات آ گئی، دل کے اندر کوئی ایسی ویسا ہو گیا. اپنا ہی پرسپشن ہوتا ہے، حقیقت حال کو جانے بغیر انسان اپنے اندر پرسپشنز بنا کر اور اس کے بعد چھوئی موئی کا پودا بن جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اصل میں اخبات ملا ہوتا تو اب وہ یعنی وہ سکون کی کیفیت، وہ اعتماد کی کیفیت ہوتی، تو اب کوئی چیز جو تھی وہ تمہارے اس ارادے میں فرق نہ پڑنے دیتی. کچھ بھی ہو انسان جو ہوتا ہے لگا رہتا ہے اور چلتا رہتا ہے. اللہ اکبر. دوسرا چیز کہتے ہیں سبحان اللہ، دیکھیں وَلَا يُوحِشُ قَلْبَهُ عَارِضٌ، کہ کتنی پیاری بات ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں آتا، کوئی ایسی مصیبت نہیں آتی، کوئی ایسا عارضہ نہیں آتا جو اس کے دل کے اندر وحشت یا اس کے دل کے اندر اکیلا پن پیدا کرے. یعنی کہ اکثر دل میں وحشت کی کیفیت ہو جاتی ہے نا، مثلا کہ بھئی لوگ نہیں ہیں، دوست نہیں ہیں، احباب نہیں ہیں، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، تو اس کے دل کے اندر وحشت آ جاتی ہے. تو چاہے کوئی آپ کو سپورٹ کرنے والا نہ ہو، چاہے کوئی یار بیلی نہ ہو جو آپ کو اٹھائے، اس کے دل کے اندر لونلینس نہیں آتی، اس کے دل کے اندر یعنی کہ وہ اکیلا پن جو ہوتا ہے نا وہ نہیں آتا، اس کے دل کے اندر یہ کیفیت نہیں ہوتی. کیوں؟ وہ احباط کے اندر سے گزر رہا ہوتا ہے. اس کے اندر الحمدللہ ایسا سکون ہوتا ہے کہ چاہے ساری دنیا ایک طرف ہو اور وہ دوسری طرف ہو، اب یہ تنہائی محسوس نہیں کرے گا. تنہائی تو وہ محسوس کرے نا کہ جس کے دل میں سکون نہ ہو، اور جس کو اللہ تعالیٰ سکون عطا فرما دیتے وہ بیچارہ ایک طرف بیٹھا بھی رہے گا پھر بھی ایسے خوشی اور ایسے مزے میں ہوتا ہے الحمدللہ کہ وہ وحشت کی کیفیت اس کے اندر اللہ تعالیٰ نہیں پیدا کرتے. تیسری چیز فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقْطَعُ عَلَيْهِ طریق فتنت، کہ کسی قسم کا فتن جو ہے نا عربی زبان میں کہتے ہیں ٹیسٹ کو، امتحان کو کہتے ہیں. کوئی امتحان کوئی ٹیسٹ جو ہے اس کے طریق کو انٹرپٹ منقطع نہیں کرتا. یعنی جتنے مرضی سپیڈ بریکر آ جائے، ہاں سپیڈ تھوڑی سلو ہو جائے گی لیکن وہ اپنے رستے پہ پھر بھی بھاگتا چلا جائے گا. وَلَا تَقْطَعُ، کوئی چیز جو ہے نا وہ اسے قطع نہیں کرتی، اس کو منقطع نہیں کرتی، اس کو توڑتی نہیں، اس کو انٹرپٹ نہیں کرتی. علیہ طریق، یعنی اس طریق کیا ہے ہمارا یہ سلوک جو چل رہا ہے، یہ رستہ ہے جس کے اوپر ہم ہیں، اس کے اوپر کوئی فتنہ، کسی قسم کا امتحان اس کو اس کے اوپر سے نہیں روکتا. دیکھو کتنے اعلیٰ درجات ہیں یہ، کہ انسان کے اندر کوئی ایسی سبب نہیں جو اس کے ارادے کو توڑ سکے، کوئی ایسا عارضہ نہیں جو دل کے اندر وحشت پیدا کر دے، اور کوئی ایسا فتنہ نہیں کہ جو اس کو اس کے رستے سے ہٹا دے. اللہ اکبر کبیرہ. اب ایسا بندہ جو ہوتا ہے نا پھر ایکسکیوزز نہیں بنایا کرتا. یہ سب سے پہلے نشانی ہوتی ہے جب انسان کے پاس ایکسکیوزز ہوتے ہیں نا کہ بھئی میں اس وجہ سے یہ نہیں کر سکا یا اس وجہ سے یہ نہیں کر سکا. سب سے پہلے ایکسکیوز دینے والا شیطان تھا.
شیطان نے اللہ سے کہا بس اللہ بس میں اس چیز سے بنا ہوں، میں نہیں جھک سکتا، اور ریشنلٹی اور ایکسکیوزز اور یہ کرنے والا کون تھا؟ شیطان تھا۔ تو جو انسان جو ہے اس کے اندر ابھی وہ کیفیت نہیں ہوتی کہ الحمدللہ وہ احباط ہو، وہ سکون ہو، وہ ٹرینکولیٹی ہو، وہ پیس ہو، تو اس کے اندر پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت اس کے دل میں وحشت بھی ہوتی ہے، اور جو چھوٹے چھوٹے فتن جو ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے امتحانات، اس کو راستے سے اٹھا دیا کرتے ہیں۔ او میرے شوہر نے ایسا کہہ دیا، بس 1 مہینے کے لیے غائب، فلاں بندوں سے باتیں کی، غیبتیں کی، تو اب جی شیخ کے بارے میں بدگمان۔ یعنی کہ کتنی مثالیں مل جاتی کیسے انسان جو ہے رستے سے شیطان اور نفس اس کو ہٹا دیا کرتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں درجہ ثالثہ کہ تیسرا درجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی یہ حضرت مفتی رشید احمد گنگوہی والی بات جو ہے نا وہ بات آ گئی۔ وہ کہتے ہیں اس کے اندر ایسے سکون آ جاتا ہے کہ ان یستوی عنده المدح والذم، کیا مطلب کہ اس کے لیے برابر یعنی اس چیز سے بڑا ہو جاتا ہے، اس چیز سے اوپر ہو جاتا ہے۔ کس چیز سے؟ عنده، کہ اس کے نزدیک مدح یعنی کہ اس کے نزدیک تعریف، اور ذم یا اس کے نزدیک جو بد تعریفی ملامت جو ہے نا اس کے لیے برابر ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا اب اس میں تھوڑا سا ہم جو ہے نا یعنی دل میں باز آ سکتی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے انبیاء تھے، پروفٹس تھے، میسنجرز تھے، ان کے اندر یعنی کہ انہوں نے بھی دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جیسے ایک عزت والی ریپوٹیشن عطا کرنا بعد والی جنریشنز کے اندر۔ تو اسے یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان عزت اور بے عزتی یا اس طرح کی چیز اس کے لیے نہیں ہوتی، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اس کو اس کی جو حق کے پیچھے بھاگ رہے اس سے نہیں ہٹاتی، اللہ تعالیٰ کے پیچھے بھاگنے سے، اللہ تعالیٰ کے پیچھے جانے سے نہیں ہٹاتی۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے تعریف اور ذم برابر ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عزت ہی مانگتے ہیں، تو لیکن یہ چیزیں اب یہ نہیں کہ کوئی آ کے تعریف کرے گا تو انسان ڈبل جو ہے وہ اپنے نوافل کر دیے اور تعریف نہیں ہوئی، یا کسی نے کچھ کہہ دیا، ہو جاتا نا کسی نے کہ بھئی تم تو بالکل مولوی بن گئی، یا تم نے تو ایسا کر دیا، تو انسان جو ہے کہ مجھے لوگ مولوی کہتے ہیں تو میں نے ویسا نہیں کرنا۔ تو یہ چیز اس کے اندر نہیں ہوتی۔ پھر دوسرا فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر کیفیت ہوتی ہے تو تدوم امتہ لنفسہ، کہ انسان کے اندر جو اپنے بارے میں جو سیلف ریپروچ ہوتا ہے نا، کہ اپنے بارے میں ایک محاسبے کی کیفیت، یا اپنے بارے میں ہمیشہ ایک نظر کی کیفیت جو ہوتی ہے کہ انسان اپنے اوپر دیکھتا رہتا ہے، وہ کانسٹنٹلی دیکھتا رہتا ہے، اپنے جو خرابیاں دیکھنا، اپنے اندر جو برائیاں دیکھنا، دید قصور جس کو کہہ دیتے ہیں، یعنی اپنے اوپر بہت زیادہ اوور ویلم، یعنی اتنا بھی نہ ہو کہ بالکل ہی انسان گر جائے، لیکن پھر بھی اپنے اوپر ایک نظر ہوتی ہے، ٹھیک ہے کہ میرے اندر یہ بیماریاں ہیں، میں نے دور کرنی ہے۔ اللہ اکبر، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب ان دلوں کے اوپر دل کے اوپر بہت زیادہ بوجھ آ جائے تو وہ کبھی کبھار اندھے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ اتنا بوجھ ہوتا ہے، لیکن سیلف ریپروچ یعنی دید قصور اس کے اندر ضرور ہوتی ہے۔ اب دید قصور کانسٹنٹ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے الحمدللہ یہ بیماری ہے، بس اس ہفتے میں نے یہ بیماری ٹھیک کرنی ہے، پھر یہ بیماری ہے اگلے ہفتے اس کو ٹھیک کرنا ہے، پھر یہ بیماری ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے، بجائے اس کے کہ اتنی بیماریاں کہ بس اب تو مر ہی جاؤ تو بہتر، ایسے نہیں ہوتا۔ تو الحمدللہ اس کے اندر یہ کیفیت آ جاتی ہے۔ تیسرا ہوتا ہے وہ یعمى عن نقصان الخلق عن درجہ، یعنی کہ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی مزے کی چیز ہے کہ انسان جو ہے نا جب اس رستے پر ہوتا ہے تو اب ظاہر ہے کہ دین میں کچھ ہم سے آگے لوگ ہوتے ہیں، کچھ پیچھے بھی ہوتے ہیں، تو اب جو لیٹس سے کہ ہم سے پیچھے ہیں تو اس سے انسان جو ہے نا اس کی آنکھیں یعنی اندھی ہو جاتی ہیں، اب وہ ان کو یہ نہیں دیکھتا کہ کون میں کن سے بہتر ہوں، یعنی کہ وہ عجب، ریا اور یہ تکبر والی کیفیت نہیں ہوتی، یعنی وہ اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھتا، ایسا نہیں کہ میں ان سے بہتر ہوں، لیکن مثلا اگر کوئی واقعتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ہے دینی طور پر بھی تو اس پہ اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، اپنی طرف منسوب کیے بغیر اللہ تیرا شکر ہے میں اس قابل نہیں ہوں،
تو اب دوسروں کو جو دیکھتا ہے نا، اب دوسروں کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ ججمنٹ والی چیز ہوتی ہے، اور وہ اپنے آپ سے کمپیئر نہیں کرتا، دیکھو اس نے تو تہجد نہیں پڑھی، میں نے تو تہجد پڑھی، اس نے ایسے، ان کے نیکی کا جو عمل ہے وہ اللہ کی عطا کو دیکھتے ہوئے بس اللہ کی طرف اس کی نظر ہوتی ہے، وہ کمپیریزن نہیں کرتا دوسروں کے ساتھ کمپیئر نہیں کرتا کہ دیکھو میں نے یہ کیا، فلاں نے ایسا نہیں کیا، یعنی کہ فلاں والا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، وہ اس چیز پہ سکون میں آ جاتا ہے کہ بس میں جو کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی میرے سب اوپر عطا ہے الحمدللہ۔ اور اس میں پھر یہ بھی کیفیت ہوتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہم سے کسی موقع پہ بھی کسی وقت پہ بھی یہ چیز واپس لے سکتے ہیں۔ اور پھر تیسری چیز اس کے سامنے کیا ہوتی ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ بھئی جو میں ابھی کر رہا ہوں پتہ نہیں میرا خاتمہ کیا ہوگا، اور میں کیسے جو ہے نا الحمدللہ، یعنی کہ اگر میں ایمان پہ مروں گا بھی یا نہیں مروں گا، تو یہ کیفیت بھی انسان میں آ جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کو مجبور رکھتی ہیں کہ اب وہ اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر نہیں کرتا، یہ اس کی اخبات کی کیفیت ہے۔ تو الحمدللہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہ کیسے عجیب سے درجات ہیں، کہ بہت نوانسڈ سی ہیں، یعنی کہ بہت ہی سٹل سی، بہت ہی لطیف سی یہ باتیں ہیں کہ جو عام طور پر انسان نہ سوچتا ہے نہ سنتا ہے، لیکن واقعتاً ہر ایک درجے کے اوپر، ہر ایک دروازے کے پیچھے، یعنی کہ جیسے اللہ کی طرف سے خزانے موجود ہیں جو انسان کو ملتے ہیں۔ اور ہم ہر دفعہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کم سے کم ہمیں یہ جو عامہ والا درجہ ہے کم سے کم یہ تو ہمیں نصیب فرما دے کہ اتنا اخبات انسان کے اندر ہو، اتنا خشوع کی کیفیت ہو کہ بس نفس جو ہے خاموشی کے ساتھ چپ کر کے بغیر کسی ریزسٹنس کے اللہ کے آگے جھک جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کیفیت عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ دیر مراقبے میں چلے جائیے، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیجئے، دنیا معافیہ سے ہٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ تصور کریں کہ نہ زمین ہے، نہ آسمان، نہ چاند سورج ستارے، نہ انسان، نہ حیوان، نہ شیطان، فقط اللہ کی ذات اقدس ہے۔ اور محسوس کریں کہ جیسے ایک نور ہے جو میرے قلب کے اندر داخل ہو رہا ہے، ایک فیضان ہے، انوارات ہیں، تجلیات ہے جو میرے قلب کے اندر داخل ہو رہے ہیں، میرا قلب ان کو چوس رہا ہے، اس کے اندر جتنی ظلمت ہے، سختی ہے، گندگی ہے، اندھیرا ہے، وہ نکل کر زمین میں جا رہا ہے۔ اور جیسے میرے منہ میں زبان ہے اور اس سے آواز آتی ہے اللہ اللہ اللہ، میرے قلب کے اندر بھی ایک منہ لگا ہوا ہے اور اس میں سے بھی آواز آ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، کون مقبول ہے، کون
مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو، کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی۔ رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسل، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے؟ میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں، جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان۔ اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو، اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو، نامۂ بر کیا بلا ہے صبا کون ہے؟ خبر بھی وہی مبتدا بھی وہی، ناخدا بھی وہی ہے خدا بھی وہی، جو ہے سارے جہانوں میں جلوہ نما، اس احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ اولیاء انبیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی علی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك۔
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب يوم يقوم الحساب ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. جزاکم اللہ خیر و احسن جزا فی الدارین. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت نصیب فرمائے.